تو سب ٹاپک 3.6A1 اسماء ضمائر. سب سے پہلے ہم اسماء ضمائر کو پڑھتے ہیں. اسم غیر متمکن کی 8 اقسام. مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں. مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ ان اسماء کی مبنی کے ساتھ مشابہت ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مبنی حروف کے ساتھ مشابہت ہے. حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. یہ اسماء بھی بالکل مبنی کی طرح ہیں, مبنی کے مشابہ ہیں. جیسے مبنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, وہ اپنی اصل حالت میں باقی رہتا ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد, یہ کہ زمین ہلے نہ ہلے وہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے. اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے, کسی عامل کے ایفیکٹ کو وہ قبول نہیں کرتا, تو اس کو مبنی کہتے ہیں. اب دیکھیں اسماء ضمائر ہیں, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, یہ اپنی حالت پہ رہتی ہیں ضمائر. اسماء اشارہ ہیں, موصولہ ہیں, اسی وجہ سے ان کو مبنی الاصل کے مشابہ کہا جاتا ہے. تو آئیے یہ اسپیشل ایک کلر دیا گیا ہے اسماء ضمائر کو اس لائن کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اسماء ضمائر کو پڑھیں گے. اسماء ضمائر. اسم ضمیر وہ اسم ہے جس کے ذریعے متکلم, مخاطب اور غائب کے حال کو بیان کیا جائے. جیسے متکلم کی ضمیر ہے آنا, کہ جب انسان اپنی کوئی حالت بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ نام لینے کی بجائے وہ استعمال کرتا ہے آنا کا لفظ. ایسے ہی مخاطب کا نام لینے کی بجائے انتا کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے, اور غائب کا نام لینے کی بجائے کہ جو آدمی غائب ہے اس کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہوا ضمیر استعمال کی جاتی ہے. تو متکلم, مخاطب اور غائب کے حال کو بیان کرنے کے لیے وہ اسم استعمال ہوتا ہے. اس اسم کو اسم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. ابتدان دیکھیں, یا تو وہ ضمیر بارز ہوتی ہے یا مستتر, یعنی ضمیر وہ چھپی ہوئی ہوگی یا وہ بالکل ظاہر ہوگی. بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا, جو ظاہراً پڑھی جائے یعنی آنکھوں سے نظر آئے تو وہ ضمیر بارز ہوتی ہے. جیسے ضربتا, ضربتی, ضربتو. جیسے ایک آدمی کے پاس قلم ہے, اس کی پاکٹ سے نظر آ رہا ہے یا اس کے ہاتھ کے اندر ہے, وہ نظر آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے یہ ظاہراً نظر آ رہا ہے اور یہ بارز ہے. اور اگر کسی نے قلم اپنی ایسی پاکٹ میں چھپایا ہوا ہے کہ نظر نہیں آتا, تو اگر اس سے پوچھیں گے آپ کے پاس قلم ہے, وہ کہے گا جی بالکل میرے پاس قلم ہے. ہم کہیں گے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, وہ کہے گا وہ مستتر ہے, وہ چھپا ہوا ہے نا, دیکھو پاکٹ سے نکالے گا اور وہ دکھا دے گا. تو کبھی ضمیر تو بارز ہوتی ہے جو ظاہراً نظر آ رہی ہوتی ہے, جیسے ضربتا, ضربتی, ضربتو. اب اس میں تا, تی اور تو یہ تینوں ضمیریں نظر آ رہی ہیں. اور مستتر جو ظاہراً نہ پڑھی جائے اور آنکھوں سے نظر نہ آئے, جیسے تضریبو میں انتا. ہم سے کوئی پوچھے کہ تضریبو کے اندر کوئی ضمیر ہے, ہم کہیں گے جی بالکل ہے. جی وہ کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ہم کہیں گے ضروری نہیں ہے نظر آنا, وہ چیز چھپی ہوئی ہے, پاکٹ کے اندر ہے, جیسے قلم چھپا ہوا ہوتا ہے. تو تضریبو میں انتا ضمیر مستتر, اضریبو میں انا ضمیر, اور نضریبو میں نحن ضمیر جو ہے, تو ایسی ضمیر کو جو چھپی ہوئی ہو اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں. اب دیکھیں سب سے اہم گردانے جو ہیں وہ 2 ہیں, ایک فعل ماضی کی اور ایک فعل مضارع کی. تو ہم سب سے پہلے ضمیر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا فعل کے اندر کیسے استعمال ہے اور اس کی ترکیب کس انداز سے کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو آسان گردان ہے فعل ماضی کی, اس کے اندر ہم اس ضمیر کی پہچان کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے معلم العربیہ کے اندر بھی اس بات کو پڑھا تھا. فعل ماضی میں اسم ضمیر کی پہچان, اس کے لیے کوڈ ورڈ ہم نے بنائے ہیں 212 کے نام سے. آج اس کے استاد محترم جو صرف نحو میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مشہور مقام عطا کیا ہے, تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں, حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ یہ ان کی بہت اچھی ایک تجویز تھی کہ جنہوں نے ایسے کوڈ بنا کر تراکیب کو اور نحوی باتوں کو بہت آسان بنا دیا, کہ 212 کا انہوں نے یہ کوڈ بنایا تھا. اور پھر ان کے کوڈ ورڈز کو حضرت جی کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ, حضرت شیخ ندیم قریشی صاحب, اللہ تبارک و تعالی حضرت جی کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے. اللہ تعالی حضرت کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت تامہ عطا فرمائے, کہ حضرت جی کے سامنے بھی ایسے اسلوب پیش کیے گئے جس میں مزید بہتری کر کے حضرت جی نے
ان کو سمجھایا، اور الحمدللہ آج اس انداز سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے طلباء تک اس اسلوب کو پہنچا دیں۔ تو 212 میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ فعل ماضی میں 212 کا قاعدہ ہے، ایک کوڈ ہے۔ درج ذیل دو صیغوں میں ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے جبکہ ان کے بعد کوئی اسم ظاہر بطور فاعل موجود نہ ہو۔ فعل ماضی کے دو صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے لیکن ہمیشہ مستتر فاعل نہیں ہوتی۔ اس وقت مستتر فاعل ہوتی ہے جب آگے اسم ظاہر مرفوع بطور فاعل موجود نہ ہو، یعنی اگر فعل کے بعد آگے کوئی فاعل نہیں آ رہا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کے اندر ضمیر فاعل نکال لیں گے۔ تو وہ دو صیغے ہیں ایسے، فعلہ اور فعلت، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ فعلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر فاعل نکالتے ہیں اور فعلت کے اندر ہی ضمیر مستتر فاعل نکالی جاتی ہے۔ تو 2 کا یہ مطلب ہے۔ آگے 12 دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ میں کہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے۔ 2 آپ نے سمجھ لیا، 12 یعنی ان 12 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے ضمیر بارز اور مستتر کی تعریف سنی اور سمجھی تو اب باقاعدہ پریکٹیکل آپ اس کا دیکھ لیں کہ فعلہ اور فعلت میں ضمیر مستتر ہے اور ان 12 صیغوں کے اندر فعلہ، فعلو، فعلت، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، ان 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہے، ظاہراً پڑھی بھی جا رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، اور علامت ضمیر بارز جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، فعلا کے اندر الف، فعلو کے اندر واو، فعلتا کے اندر الف، فعلنا کے اندر نون، فعلتا کے اندر تا، فعلتما کے اندر تما، فعلتم کے اندر تم، فعلتی کے اندر تی، آگے پھر فعلتما کے اندر تما، فعلتن کے اندر تننا، فعلتو کے اندر تو، اور فعلنا کے اندر نا۔ تو یہ علامات ہیں اور یہ ضمائر ہیں جو کہ صیغوں کے اندر ظاہراً نظر بھی آ رہی ہیں اور یہ علامات پڑھی بھی جا رہی ہیں۔ تو یہی مذکورہ علامات ہمیشہ فاعل بنتی ہیں اور ضمائر کہلاتے ہیں، انہی کو ضمیر کہتے ہیں اور انہی کو فعل کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قاعدہ ہے 212 کا، 2 کا مطلب یہ ہے کہ دو صیغے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اگر فاعل اسم ظاہر مرفوع بطور موجود نہ ہو، اور ان 12 صیغوں کے اندر جو ہے ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے، اور یہی علامات کہلاتی ہیں ضمیر بارز، اور یہی ترکیب کرتے ہوئے فاعل بنتی ہیں۔ ترجمہ کریں اور ضمیر تلاش کیجئے۔ فعلا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ کیا ان دو مردوں نے، الف ضمیر فاعل ہے، الف علامت ہے اور یہی ضمیر ہے۔ فعلو کیا ان سب مردوں نے، واو ضمیر بارز فاعل۔ فعلتا کے اندر کیا ان دو عورتوں نے، واحد مؤنث تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں الف ضمیر فاعل۔ فعلنا کے اندر کہ کیا ان سب عورتوں نے، نون ضمیر بارز فاعل، نون سے مراد بھی نون مفتوحہ ہے۔ اور فعلتا کیا تو ایک مرد نے، تا ضمیر بارز فاعل۔ فعلتما کے اندر کیا تم دو مردوں نے، تما ضمیر بارز فاعل۔ تو یہ ضمیر بارز ہے اور یہی علامات بھی ہیں فعل کی۔ علامات کا لفظ بھی آپ یاد رکھیے اور اسی طرح ضمیر کا لفظ بھی یاد رکھیے کہ یہ بارز ہیں۔ فعلتم تم کا معنی ہوتا ہے تم، کہ کیا تم سب مردوں نے، تم ضمیر بارز فاعل۔ فعلتی کیا تو ایک عورت نے، تی ضمیر بارز فاعل۔ فعلتما اسی انداز سے، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو اس انداز سے یہ دیکھیں یہ ضمیریں بھی موجود ہیں اور اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی 12 صیغے ہیں جن کے اندر ضمیریں آپ سمجھ چکے ہیں۔ باقی دو صیغوں کے اندر تو آپ نے پڑھ لیا کہ مستتر ہوتی ہے ضمیر۔ یہ 212 کا قاعدہ جو آپ نے سمجھا فعل ماضی سے متعلق تھا،